مسیح یسوع کے زندہ بابرکت پرفضل اور جلالی نام میں میری طرف سے آئے ہوئے تمام بہن بھائیوں کو مسیح میں سلام۔ میں شکر گزار ہوں اس پاک ذات کا کہ جس نے یہ مناسب وقت میرے لیے ٹھہرایا کہ میں آپ کے درمیان انجیل کی بشارت پہنچا سکوں۔ اس کے بعد اپنے بزرگ پاسٹر راج شہید کا، پاسٹر پالوس کا، کہ جن کی وساست سے آج میں آپ کے پاس کھڑا ہوں، ان کا ہی لگایا ہوا پودا آج آپ کے درمیان انجیل کا پھل لے کے آیا ہے۔ اور میں دعا گو ہوں اس پاک ذات سے کہ آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے ہمیشہ آپ لوگوں پر اپنی الہی برکات برسائے رکھے اور خدا آپ کے خطے ہمیشہ بھرے رکھے۔ تشریف فرما ہوں۔ گلا تھوڑا سا خراب ہے اور خداوند استعمال کرے گا اپنے جلال کے لیے۔ بڑی خوبصورت ورد خروج کی کتاب، اس کا 40 باب 34 اور 35 آیت میں لکھا ہے، لیکن اسے پیشتر کہ 34 اور 35 کو دوبارہ سے پڑھا جائے۔ 40 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا۔ خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا۔ اور خدا کا بندہ موسیٰ خدا کے حکم کے مطابق اس نے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو جب اس مسکن کو، اس خیمہ اجتماع کو کھڑا کیا، تو یاد رکھیں ہم نے پڑھا بھی ہے کہ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور تھا۔ میرے عزیزو، اس ورس کو اپنے دماغ میں رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ آخر تک اسی ورس کو ہم نے لے کر چلنا ہے کہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خیمہ اجتماع کو کھڑا کرنے کے لیے کہا گیا، اور خدا کا ابر اس خیمہ اجتماع پر ٹھہر گیا۔ میرے عزیزو، عبادت الہی جو ہم کرتے ہیں وہ بھی غیر محدود خدا کی نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا جو کہ آسمانوں کے آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن انسان کے دل میں وہ سما جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے محدود اوقات میں، محدود زمان میں، محدود جگہ پر اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عدن میں خدا آدم کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ ہم نوح کے دور میں دیکھتے ہیں کہ خدا نوح سے ہم کلام ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں اس دنیا سے معلوم ہوا۔ ابراہیم کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی جو قربانی وہ گزارتا ہے اور خدا اس کو وہاں مینڈا مہیا کرتا ہے، تو وہ ابراہیم خدا کو یہوہ یاری کے نام سے پکارتا ہے۔ لکھا ہے کہ تب سے لوگ یہوہ یاری کے نام سے دعا کرنے لگے، اور موسیٰ سے وہی خدا جب ملتا ہے جھاڑی میں، اور خدا اس کو کہتا ہے کہ اپنے جوتے اتار دے کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ آج ہم بھی خدا کے مقدس ہیکل میں جب آتے ہیں تو اپنے جوتے اتار کے آتے کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ میرے عزیزو، خدا ابراہیم سے، اسحاق سے، یعقوب سے مختلف اوقات میں جب ملتا رہا تو خدا کی اس لامحدودیت کو خدا نے محدود ہو کر اپنے لوگوں کے درمیان مناسب جانا کہ سکونت کرے۔ نہ صرف خدا نے ان مختلف اوقات میں اپنے انبیاء اکبر، انبیاء اصغر سے ہم کلام ہوا، بلکہ ایک وقت آیا کہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے لیے مقدس بنا اور میں اس میں سکونت کروں، اور
خیمہ اجتماع بنایا گیا، مقدس خیمہ، جیسے ہی خدا کے بندہ موسیٰ نے اس خیمہ کے بڑا ایک نقشہ ہے، اس کا بیرونی صحن، اس کے درمیان حوض، جب بھی پاک ترین مقام میں داخل ہوا جاتا تو حوض میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کاہن دھو کر جایا کرتے۔ پاک ترین مقام کے اندر شمعدان، سونے کا چراغ اور نظر کی روٹیاں اور عہد کا صندوق پڑا ہوتا تھا، اور نہایت پاک ترین مقام جب کوئی گناہ آلودہ شخص اس کے اندر جایا کرتا تو اس کی وہیں پر موت واقع ہو جاتی۔ ہر سال قرعہ ڈالا جاتا اس پاک ترین مقام میں جانے کے لیے، اور جب کسی شخص کی زندگی میں گناہ ہوتا تو وہ اس کے کمر کے اوپر رسی باندھ دی جاتی اور جو اندر ہوتا وہ گھنٹی بجاتا رہتا۔ اور میرے عزیزوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا جس کے عہد عتیق میں، شریعت کے دور میں قوانین اتنے سخت تھے، لیکن اب فضل کے دور میں اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے بڑا جلال ظاہر کیا۔ نہ صرف خدا نے، ہم دیکھتے ہیں کہ 3 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، 3 باب اس کی 14 آیت میں، کہ خدا موسیٰ سے جب ہم کلام ہوتا ہے کہ میری قوم کو رہائی تو نے دلوانی ہے، اور وہ حیران ہوتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ اے خدا میں کس طرح سے یقین کروں، تو خدا اس سے کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں، میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا، تیرے باپ داداؤں کا خدا، میں تجھ سے کہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، بیابانی سفر میں تقریباً 40 برس وہ سفر میں رہے، اور خدا کا خیمہ موسیٰ کی بدولت جب تیار ہوا تو وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور لکھا ہے کہ جب کبھی وہ جب خیمہ لگاتے، رات کو بادل آگ کا ستون اور دن کو بادل کا ستون بن کر ان پر ٹھہرا رہتا، اور جب تک وہ ابر رہتا خدا کے لوگ قوم اسرائیل انتظار کرتے، جیسے ہی ابر اٹھتا تو وہ لوگ سفر میں چل پڑتے۔ میرے عزیزوں، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ اور ورس پڑھی گئی یوحنا کی کتاب، یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب 14 آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ خدا نے اپنا کلام ہمارے درمیان اپنے بیٹے کے وسیلہ سے نازل کیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ میرے عزیزوں، ہمیں بھی اس نئے سال میں اس عہد کو کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ خیمہ کھڑا ہوا اور خدا کا جلال اس پر ظاہر ہوا اور خدا کا ابر اس پر چھا گیا، تو ماضی میں ہم نے جو کچھ بھی کیا، آج چونکہ 8 تاریخ ہے لیکن مہینہ پہلا ہی چل رہا ہے، ماضی میں جو کچھ بھی کیا، اب عہد جدید میں خدا کا فضل، اس کا بیٹا ہمارے درمیان ہے، اور اس کا روح القدس ہمارے درمیان بسا ہوا ہے، اور خدا نے کہا کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر وہ ہاتھوں کا بنایا ہوا خیمہ اجتماع جو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو ہدایت کی اور اس نے اس کے مطابق اس کو کھڑا کر دیا اور خدا کا ابر اس پر چھا گیا، تو ہم تو خدا کا مقدس ہے۔ اگر ہم خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے تو کیا خدا اپنا جلال ہم پر ظاہر نہیں کرے گا؟ جواب دیں، خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا، لیکن کب یہ جلال ظاہر ہوگا؟ جب ہم اس خیمہ کو خدا کی مرضی کے مطابق کھڑا کریں گے، ہم مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے، ہم سائمن بھائی پانی کا بپتسمہ لیں اور گناہوں کا اقرار کریں، نہ صرف اقرار کریں بلکہ پوری کانگریگیشن کے سامنے اس بات کا اعلانیہ اقرار کریں کہ میں خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ چرچز
بہت سے ہیں لیکن مقدس بہت کم ہے. چرچز بہت سے ہیں لیکن مقدس کم ہے. مقدس اسے کہا جاتا ہے کہ جو وقف کر دیا جائے خدا کے جلال کے لیے. اور آج بہت سے ایسے چرچز بھی ہیں جنہوں نے وہ کمبو پیکج لگایا ہوا ہے کہ چرچ بھی ہے گھر بھی ہے، لیکن خدا کا مقدس ازل سے ایک ہی رہا، اور اس مقدس کو لازم ہے کہ جب وہ خدا کی ہیکل کی طرف جب کوئی رخ کرتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا جلال وہاں پر ہے، اور جب کوئی غیر مسیحی کو دیکھتا ہے تو وہ بھی دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ مسیحی ہے، خدا کا جلال اس میں بسا ہوا ہے. کب یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم خدا کے احکامات پر چلیں. اگر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس خیمہ کو تیار کر اور میں اس میں سکونت کروں گا، اور جیسے ہی اس نے خدا کے کہنے کے مطابق اس خیمہ کو تیار کیا اور خدا کا ابر اس پر چھا گیا، اور اسی طرح سے خدا ہم سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم خدا کی عین مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، ہم خدا کے کہے پر چلیں. میرے عزیزو، وہ خیمہ چلتا پھرتا رہا، لیکن جب ملک فلسطین وعدے کی سرزمین میں وہ پہنچے تو خدا نے اپنے بندہ سلیمان کے ذریعہ سے، سلیمان نے اس مقدس کو پھر اینٹ اور پتھر سے تیار کیا، اور سلیمان نے دعا کی کہ اے خدا، جو کوئی بھی تیری مقدس ہیکل کی طرف، تیرے اس مقدس کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو اس کی دعا کو سننا. اور میرے عزیزو، نہ صرف اس ہیکل میں خدا نے اپنی سکونت کی، لیکن جب خدا کی مرضی کے مطابق آپ زندگی نہیں گزارتے تو خدا اپنا ہار، اپنا فضل، اپنا ابر، اپنا جلال وہاں سے اٹھا دیتا ہے. سلیمان کی زندگی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خدا کا بندہ سلیمان حکمت اور بلائی سے تو معمور تھا، لیکن اس کے اندر ایک گناہ کی وجہ سے اس نے مقدس ہیکل کے اندر مکروہات کو بھی وہ لے آیا. جب اس کے اندر مکروہات آ گئی تو خدا کا امر وہاں سے اٹھ گیا، لیکن لوگ وہیں ویسے کے ویسے عبادت کرتے رہے. سلیمان سے کے بعد نبوکدنصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا، ہیکل کو مسمار کیا، اور ہیکل میں سے سونے اور چاندی کے جو ضرور تھے ان کو اٹھا کر اپنے ملک میں لے جاتا ہے اور ان کو اپنے خزانہ میں ڈال لیتا ہے. نہ صرف ان کو خزانہ میں ڈال لیتا ہے، لیکن اس کا بیٹا بیلتشازر، میرے عزیزو یاد رکھیے کہ ہم اس مقدس کی فکر نہیں کریں گے تو خدا نہ صرف مقدس بلکہ مقدس میں پڑی ہوئی چیزوں کی بھی خدا کو غیرت ہے. نبوکدنصر بادشاہ اس بات کو بھول چکا تھا، لیکن اس کے بیٹے بیلتشازر کو اس بات کا پتا تھا کہ میرے باپ نے یروشلم پر حملہ کیا اور خدا کی اس ہیکل کے جو ظروف ہیں اب ہمارے خزانہ میں پڑے ہوئے ہیں. اور بیلتشازر اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ ان برتنوں کو لے کر آؤ جو یروشلم ہیکل سے میرا باپ لے کے آیا. جب ان برتنوں کو لایا جاتا ہے اور ان برتنوں کے اندر مے نوشی ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، تو خدا کے شمعدان کے مخالف سمت میں بیلتشازر بادشاہ کو نظر آتا ہے ایک ہاتھ سے لکھا ہوا منے منے تکیلو فصیح، منے منے تکیلو فصیح. وہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے کر کیا دیا، یہ کیا لکھا نظر آ رہا ہے منے منے تکیلو فصیح. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. وہ اپنے حواریوں کو، اپنے نجومیوں کو اور اہل علم کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، میں کیا کروں، کس وجہ سے یہ لکھا نظر آیا ہے، اب کیا کرنے کو ہے خدا میرے ساتھ. اور میرے عزیزوں، پورے اس عصور میں نبوکدنصر کی حکومت کے بیٹا
بعد شجر کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا کہ جو اس بات کے بارے میں بتا سکے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور کون سا ہاتھ ہے یہ. اس کو معلوم نہیں، لیکن اس کی ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے گھبرا نہ، تیرا باپ نبوکت نظر جب یروشلم سے اسیر کر کے لوگوں کو لے کر آیا تو ان کے درمیان ایک دانیل بھی تھا. اس دانیل سے جا کے معلوم کر، وہ تجھے بتائے گا کہ کیا تو نے غلطی کی ہے، کیا اس دیوار پر لکھا ہے. وہ یروشلم سے لایا گیا اور خدا کا بندہ ہے، غیبین کو وہ جانتا ہے. تو لکھا ہے، وہ نوشتہ یہ ہے کہ منے منے تکیل و فصیل، اور اس کے معنی یہ ہے کہ منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا. تکیل یعنی تو تولا گیا اور کم نکلا. فصیل یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دے دی جائے گی. باپ نے جو گناہ کیا، وہ اپنے گناہ کی وجہ سے اس نے یروشلم کا نقصان کیا، مقدس ہیکل کو توڑا، اور اس کی زندگی جو ہے جانوروں کی سی زندگی ہوگی. جانوروں کے درمیان وہ گھاس پھوس کھایا کرتا تھا. اور اسی طرح سے نبوکت نظر مر گیا. اور جب اس کے بیٹے نے گناہ کیا، خدا کے ان ظروف کا نقصان کیا، اس میں مینوشی کی، تو خدا نے اسی وقت اس کا بھی حساب کر ڈالا. میرے عزیزو، نیا سال ہے اور پورا سال ہی ہم چرچ میں آتے ہیں. خدا کے خادمین ہمیں کلام سے سیر کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ جب سال کا ختم ہو چکا ہے اور اب نیا سال ہے تو ہم بھی اپنے اپنے مقدس کو کھڑا کریں، ہم بھی اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور ایسے سرنڈر کریں کہ جیسا پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مقدس موسیٰ نے خیمہ اجتماع کو کھڑا کیا اور خدا کا جلال اس پر ٹھہر گیا. اس نئے سال میں ہم بھی عہد کریں کہ ہم بھی ایسا خیمہ کھڑا کریں گے، ایسا مقدس کھڑا کریں گے جس میں خدا کا جلال ہو. اور خدا جو لامحدود خدا ہے، انسان کے خیالات کو دور ہی سے جان لیتا ہے، لیکن انسان کے درمیان وہ سکونت کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکا. صدیاں گزر گئی، لیکن آخر میں اس نے اپنے بیٹے کے ذریعہ سے ہمارے درمیان سکونت کیا. اور میرے عزیزو، خدا لکھا ہے اور کہ خدا لازم ہے کہ خدا انسان کے درمیان سکونت کرے. کیوں سکونت کرے؟ کیونکہ آسمان پر مقرب فرشتے خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اس کو قدوس 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 کہتے ہیں. اور زمین پر خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اس کی کیا کرے؟ حمد کرے. اور خدا یسوع مسیح، جب ہم دیکھتے ہیں 4 باب کی آیت، تو وہاں پر اس سامری عورت سے جب مسیح خداوند ہم کلام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ وقت آتا ہے تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. اور آج ہم جو خدا کے حضور جھکتے ہیں، خدا کے حضور اپنی التجائے مناجاتیں کرتے ہیں، خدا ان التجاؤں اور مناجاتوں کو نہ صرف سنتا ہے، اس کا جواب دینے کی بھی وہ قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو، خیمہ عہد عتیق کا جو خیمہ تھا وہ ایک مثال تھا، لیکن عہد جدید کا جو خیمہ ہے وہ ہمارا جسم ہے. ہمیں اپنے دلوں میں، اپنے خیالوں میں خدا کے کلام کو لانے کی ضرورت ہے. خدا کا بندہ ہنوز، انہوں نے گیت بھی گایا کہ دل میں آنے نہیں دیتے،
تمناؤں میں ہم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں۔ ہم جب اپنے اس مقدس کو پاک کر لیں گے تو ہم اس مقدس کو پاک کر کے خدا کی ہیکل میں جب داخل ہوں گے تو آپ کو خدا کا جلال نظر آئے گا۔ ایسا جلال نظر آئے گا جو جلال 12 قبیلوں نے خدا کے خیمہ اجتماع کو جب کھڑا ہوا اور وہ جلال ان قبیلوں نے دیکھا، وہ جلال جب آپ یہاں پر بیٹھیں گے تو آپ کے ارد گرد کے بہن بھائی، یار دوست، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ جلال کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب یہ جلال نظر آئے گا۔ میں نے بتایا پہلے بھی کہ گرجے تو بہت ہیں لیکن مقدس کم ہے، اور جو خدا کا مقدس ہے خدا کا روح بھی ان میں بسا ہوا ہے۔ آج ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وقت کی کمی ہے۔ آخر میں میری اپیل ہے کہ اب کوئی خاص مکان خدا کا گھر نہیں، بلکہ جہاں 2 یا 3 خدا کے نام سے جمع ہو، خدا ان کے درمیان موجود ہے۔ اگر ہم اس قبلہ کا انکار کرتے ہیں تو خدا کے تجویز کیا ہوا وہ جگہ، وہ اسم الہی جو خدا انسان نے تجویز کیے، وہ سب کے سب ہر حال میں محدود ہے۔ کسی طرح بھی حقیقی قبلہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ قبلہ اور طریق عبادت مقرر کرنے کا حق صرف معبود کو ہے، عابد کو نہیں۔ معبود کو ہے، عابد کو نہیں۔ خدا کو اس چیز کا حق ہے، وہ جو کہے گا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر خدا ہمیں جیسا کہتا ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو خدا کا جلال ہمارے درمیان سکونت کرے گا، اور خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے بھی ظاہر ہوگا۔ آخر میں اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک شے کو، پوشیدہ شے کو، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔ آمین، آمین جی آمین۔